أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 217 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ دوسرے پارے کا 10واں رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع میں خاص طور پر کم سے کم درجے میں کیسے مسلمان رہا جا سکتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان رکھنا، اور اس کے لیے پھر اللہ کی رحمت کی بشارت، یہ اس رکوع کا مضمون ہے۔ لیکن اس رکوع کو ایک واقعے سے شروع کیا گیا، اور وہ واقعہ سن 600 عیسوی میں پیش آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور مدینہ میں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے تجارتی شاہراہوں پر اہل ایمان کو، مسلمانوں کو وہاں کفار کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے کچھ قافلے بھیجے کہ ان کی شاہراہوں کے اوپر جا کر بیٹھ جاؤ اور دیکھو کہ مکے والے جو اپنی تجارت کرتے ہیں شام کی طرف، طائف کی طرف، ان کی جو نقل و حرکت ہے اس کو ذرا دیکھو۔ تو یہ 8 سریے اور غزوے تھے۔ غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی موجودگی ہو، اور سریہ وہ ہوتا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ شامل ہوں۔ تو یہ 8واں سریہ یہ 624 عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی نخلا کی طرف بھیجا، اور اس میں 12 صحابہ، ان میں سے حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کا کمانڈر بنایا، اور ایک خط دیا کہ یہ 2 دن کی مسافت کے بعد وادی نخلا کی طرف تم چلے جاؤ۔ وادی نخلا جو ہے وہ مکے اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں ہجرت کرنے کے بعد وہاں آ کر انہوں نے پڑاؤ کیا اور وہاں قرآن سنایا، اور جنوں کی ایک جماعت نے وہاں قرآن سنا۔ تو 2 دن کی مسافت کے بعد ایک خط دیا کہ یہ خط جا کر پڑھنا اور پھر فیصلہ کر لینا۔ اس قافلے میں 12 صحابہ کرام تھے اور 6 اونٹ تھے۔ 2 دن کی مسافت کے بعد انہوں نے اس خط کو پڑھا، اور اس میں یہ لکھا تھا کہ وادی نخلا چلے جاؤ، اور طائف اور مکے کے درمیان جو شاہراہ ہے اس پر جا کر مکے والوں کی نقل و حرکت کو واچ کرو۔ تو جب خط پڑھا گیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تو سفر کے لیے جائیں گے۔ وہاں 6 اونٹ تھے جس میں 2 صحابی سفر کر رہے تھے، اور ایک اونٹ رات کو کہیں گم ہو گیا، اور 2 صحابہ اس میں ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ تو 10 نے سفر شروع کیا۔ جب وادی نخلا پہنچ گئے تو وہاں ایک قافلہ آ رہا تھا طائف کی طرف سے اور مکے جا رہا تھا۔ اس قافلے میں
4 آدمی تھے اور قافلہ مال سے لدا ہوا تھا، اور جب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آج رجب کی 30 تاریخ ہے، اگر ہم اس قافلے کو رجب کی وجہ سے، کیونکہ رجب حرمت والا مہینہ ہے، اور اس حرمت والے مہینے کی وجہ سے ہم اس قافلے کو چھوڑ دیں تو یہ قافلہ اگلے دن مکے کی حدود میں داخل ہو جائے گا۔ ابھی یہ مشورہ ہو ہی رہا تھا، ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ ان 4 آدمیوں میں عبداللہ بن مغیرہ جو مکے کا سردار تھا، اس کے 2 بیٹے تھے، ایک عثمان اور دوسرا نوفل، اور تیسرا عمرو بن حضری، اور چوتھا تھا حکیم بن کسیان۔ عمرو بن حضری کو قتل کر دیا اور حکیم بن کسیان کو گرفتار کر لیا، اور نوفل عثمان دونوں بھاگ گئے۔ یہ جو قیدی تھا یہ مسلمانوں کی تاریخ میں پہلا قیدی اور پہلا مقتول۔ صحابہ کرام نے ان چاروں کا مال حاصل کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ ظاہر بات ہے وہ جو بھاگ کے مکے پہنچ گیا، اس نے سارا واقعہ ماجرا بیان کیا، اور ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اس واقعے کو اچھا نہیں سمجھا، کیونکہ رجب کی 30 تاریخ پہ یہ حملہ ہوا اور رجب حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے دیت بھی واپس کی گئی، مال جو حاصل کیا تھا وہ بھی واپس کیا۔ لیکن دوسری طرف مکے میں یہ فضا کشیدہ ہو گئی اور مسلمانوں کے خلاف ایک غصہ ابھرا ہے، تو اس پر جو قتل ہوا ان کا حکیم بن کسیان، اس کا بدلہ لینے کے لیے مکے والے لوگ سب تیار ہو گئے، اور دوسری طرف ابو سفیان شام کی طرف اپنا قافلہ لے کے گیا اور دریا کے راستے وہ واپس آ گیا۔ وہ مال جو ابو سفیان لے کے آ گیا، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اس مقتول کا بدلہ لینے کے لیے غزوہ بدر کی تیاری کی گئی، اور قرآن مجید میں اس مقام پر خاص طور پر اس واقعے کا ذکر کر کے غزوہ بدر کے اسباب بیان ہوئے۔ عام طور پر کتابوں میں ہم نے دیکھا یا بچپن سے ہم سنتے آئے کہ غزوہ بدر کے جو اسباب تھے وہ ابو سفیان کا قافلہ تھا، لیکن ایک وجہ اور سبب یہ بنا کہ وادی نخلا میں جو حکیم بن کسیان کو قتل کیا گیا اور ان کا مال حاصل کیا گیا، اور ایک کو گرفتار کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ تو اس پر پھر جو قرآن مجید نے رہنمائی دی ہے کہ مکے کے حالات کشیدہ ہو گئے، اب جو مکے میں رہنے والے مسلمان تھے ان کو اسلام پر کاربند رہنا کافی زیادہ مشکل ہو گیا، تو یہ رہنمائی دی جا رہی ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں آپ نے اسلام پر کاربند رہنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار ٹھہرو۔ اب ہم قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ سنتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ قرآن نے یہاں میں کیا رہنمائی دی ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ قل قتال فیہ، آپ کہہ دیجئے اس میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ حرمت والے مہینے آج بھی وہ حرمت والے مہینے ہی ٹھہرائے گئے، ایک رجب کا مہینہ اور دوسرا ذیقعدہ، تیسرا ذی الحج اور چوتھا محرم، کیونکہ ان مہینوں میں رجب کے مہینے میں مکے کے لوگ حاجیوں کے لیے سامان اکٹھا کرتے ہیں، اور باقی حاجی 3 مہینوں میں حج کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے وہ مہینے چاروں کے چار آج بھی اسی طرح حرمت والے مہینے ہیں۔ وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکنا، وکفر بہ والمسجد الحرام، اور اس کا انکار کرنا
اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کی بے کرنا، اخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اور نکالنا اس کے رہنے والوں کو اس سے اکبر بہت بڑا گناہ ہے عند اللہ اللہ کے نزدیک، اور فتنہ تو اکبر من القتل، اور فتنہ فساد پھیلانا بہت بڑا ہے قتل سے، یعنی فتنہ اور فساد کی وجہ سے دنیا میں قتل ہوتے ہیں۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اور نہیں باز آئیں گے، ہمیشہ ان کی جنگ کرنے کی خبریں آپ کو ملتی رہیں گی، حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہاں تک کہ اگر وہ طاقت رکھیں تو تمہیں تمہارے دین سے لوٹا دیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو کوئی پھر گیا اپنے دین سے، یعنی اسلام سے کفر میں چلا گیا، فَيَمُتْ، پس وہ مرا، وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ کافر ہے، أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، پس وہی لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے فی الدنیا والآخرہ، دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی میں، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور وہی لوگ آگ کے رہنے والے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں۔ اب یہ روان ترجمہ ہم نے سنا، اس میں پہلی بات تو یہ کہی گئی تھی کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا کیسا ہے، اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ مکے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو ہجرت پر مجبور کرنا، یہ اور روکنا اور اس کی بے حرمتی کرنا، یہ فتنہ فساد ہے، اور فتنہ پھیلانا جو ہے اسی سے آگے قتل و غارت شروع ہوتی ہے، اور اگر یہ وادی نخلا میں ایک قتل ہوا بھی ہے تو وہ بھی اس فتنے کی وجہ سے ہے جو مکے سے انہوں نے وہاں کے رہنے والوں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکال باہر کیا۔ تو آج اس آیت کا ایک حصہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ یہ غزوہ بدر کے جو اسباب ہیں ان میں سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ وہ وادی نخلا میں جو رجب کے مہینے میں قتل ہوا حکیم بن کسیان، اور اس کا بدلہ لینے کے لیے ابو جہل اور سرداران قریش 313 مشرکین مکہ کو لے کر غزوہ بدر میں پہنچے۔ تو آج کا سبق ہم اتنا ہی رکھتے ہیں، باقی انشاءاللہ اس کو اگلی نشست میں مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔